مجید میں یہ 26واں پارہ ہے اور سورہ فتح کی آیت نمبر 18 سے 21 تک آج کی زیر مطالعہ جو آیات ہیں سورہ فتح 26واں پارہ آیت نمبر 18 سے 21 تک آیات میں آج ہمارے زیر مطالعہ رہیں گی۔ یہ آیات مبارکہ ایک خاص موضوع کے حوالے سے بڑی اہم آیات ہیں، بالخصوص بیت رضوان کے حوالے سے ایک خاص کردار کو واضح کرتی ہیں یہ آیات مبارکہ، اور اس پس منظر میں جب ہم سنجیدگی سے ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک پوری اسلامی تاریخ کا اہم ترین حصہ ہمارے سامنے آتا ہے، جس میں اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے جو تحریک اپنے عروج کو پہنچی تھی اور جس تحریک نے وقت کی سپر پاوروں کو ختم کر کے پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ کے کلمے کا پھریرا لہرا دیا تھا، اس تحریک کے دوسرے رہنما، امت کے پہلے رہنما جناب صدیق اکبر اور پھر جناب فاروق اعظم اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے حوالے سے یہ آیات ایک خاص نقطہ نظر واضح کرتی ہیں، اور پھر اس کا ایک پورا پس منظر ہمارے سامنے آتا ہے۔ لیکن آئیے سب سے پہلے اس پر گفتگو کرنے سے پہلے ہم ان آیات کا مطالعہ کریں، اس کا مفہوم اور ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر انشاءاللہ اس کے حوالے سے بات ہوگی۔ اللہ کے مبارک نام سے بڑا مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ اپنے ایمان والے بندوں سے راضی ہو گیا ہے۔ یہ ایمان والے بندے جن کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے یہ کون ہیں؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ خاص وہ ان بندوں کی بات ہو رہی ہے میرے رسول جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کی بیعت کی تھی، یہ ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں میں جو کچھ تھا وہ واضح کر دیا گیا اور واضح ہو گیا۔ فانزل السکینۃ علیہم، پھر اللہ نے ان پر خصوصی طمانینت اور سکینت کی کیفیت نازل فرما دی۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ایک خوبصورت بدلہ ان کو عطا کیا، اور وہ خوبصورت بدلہ یہ تھا کہ بہت جلد فتح ان کے دروازے پر کھڑی ہوگی۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور ایک بہت بڑی خوشخبری یہ تھی کہ مال غنیمت اور معمولی نہیں، مغانم کثیرہ، بہت سارا مال غنیمت یاخذونہ، جسے یہ لوگ لیں گے، یعنی امت مسلمہ کو بہت بڑا مال غنیمت ان کے حوالے سے ہاتھ آئے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، یہ جو فیصلہ سنا رہا ہے وہ اللہ پوری قوت والا ہے اور اپنی قوت کو نافذ کرنا چاہتا ہے۔ عزیز حکیمہ، پوری بھرپور قوت رکھتا ہے جس میں کوئی کمی کسی بھی سطح پر نہیں۔ عزیز کا مطلب ہے پوری طاقت، حکیمہ اپنی طاقت کو استعمال کرنے والا، استعمال کرنا جانتا ہے اور استعمال کرتا ہے۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونہا، ایمان والو اللہ نے تم سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ تمہیں بہت ساری مالی غنیمت عطا کرے گا جس کو تم لوگے۔ وعجل لکم ھذہ، اس نے بہت جلد اس کا تمہارے لیے اہتمام فرمایا ہے۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور لوگوں کے ہاتھ جو تمہیں نوچنے کے لیے تمہارے سر پہ پہنچے ہوئے تھے، اس نے ان ہاتھوں سے تمہیں بچا لیا، روک لیا ان ہاتھوں کو۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مالک یہ چاہتا تھا کہ تمہیں ایمان والوں کے لیے ایک باقی آنے والی امتوں کے لیے پورا نمونہ اور پوری نشانی بنا دیا جائے۔
وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور پھر صراط مستقیم کی طرف رہنمائی اور استقامت کی پوزیشن بن جائے. اور ہاں وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، ایک دوسرا معاملہ جس پر تم ابھی تک قابو نہیں پا سکے، قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے. گھبراؤ نہیں، وہ اللہ کے قبضے سے باہر نہیں ہے، اللہ نے گھیر رکھا ہے ان کو. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تو ہر چیز پر پوری طاقت اور قدرت اور گرفت رکھنے والا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ نستغفر اللہ، یا عزیز یا غفار یا ذا الجلال والاکرام. حضرات، یہ آیات جس واقعے کی منظر کشی کر رہی ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب آیا، اور اس خواب کی پوزیشن یہ تھی کہ آپ نے خواب دیکھا میں عمرہ کر رہا ہوں، اور عمرے کے وہ سارے مناسب جو ہیں وہ میں ادا کر رہا ہوں. میرے بہت سارے ساتھی میرے ساتھ ہیں. صبح جب اٹھے آپ نے اپنے ساتھیوں کے سامنے اپنا خواب بھی بیان کروایا اور ساتھ حکم بھی ارشاد فرمایا کہ تیاری کرو، چلتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ کم و بیش 1400 افراد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب ہو کر چلے، اور یہ قافلہ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچا، جو مجموعی طور پر مکہ مکرمہ سے ٹوٹل 13 میل کے فاصلے پر یہ مقام موجود ہے، اس مقام پر جب پہنچے تو وہاں پڑاؤ ڈال دیا گیا، اور حالات اور اندازہ کرنے کے لیے کہ اس وقت کفار مکہ کی پوزیشن کیا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اسی پوزیشن میں، آپ کے ساتھی بھی اور آپ بھی، اور کفار مکہ کی طرف سے پیغام پہنچا کہ ہم مکہ مکرمہ میں آپ کو نہیں آنے دیں گے، آپ کو نہیں آنے دیں گے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد کو تشکیل دیا، اس میں 11 افراد تھے. اس وفد کی سربراہی جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور 10 آدمی آپ کے ساتھ تھے. آپ مکہ مکرمہ میں گئے اور آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ جائیں اور مکہ والوں کو یہ باور کرائیں کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں عمرے کی اجازت دو اور عمرہ کر کے ہم واپس نکل جائیں گے. اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ملاقات اس وقت کے سردار ابو سفیان سے ہوئی، اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ ابو سفیان کا قبیلہ اور حضرت عثمان بن عفان کا قبیلہ ایک ہی تھا، اور حضرت عثمان بن عفان کوئی کم سٹیٹس کے آدمی نہیں تھے اس قبیلے میں، اگر جو اس وقت سرداری ابو سفیان کے پاس تھی، لیکن حضرت عثمان کا قبیلہ اور ان بنو امیہ میں ان کا اپنا سٹیٹس ایک بہترین اور جاندار سٹیٹس تھا. تو ابو سفیان نے کہا، عثمان بھتیجے تم آئے ہو، ہم تمہیں واپس نہیں کریں گے، آؤ تم کعبۃ اللہ کا طواف کر لو، تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں یہ کعبۃ اللہ کا طواف کریں. آپ ذرا اس کیفیت کو ملاحظہ کریں، یہ بات چیت وہاں ہو رہی تھی. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے اس خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ یار عثمان تو بڑا خوش قسمت ہے، اس کو تو موقع مل گیا ہے اور وہ وہاں عمرہ کر لے گا، کعبۃ اللہ کو دیکھے گا، طواف بھی کر لے گا، اور ہم اس سے محروم ہیں. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، یہ ممکن نہیں ہے کہ عثمان اپنے نبی کے بغیر اس کے کعبہ کا طواف کرے، یہ ممکن نہیں ہے. ملاقات نہیں ہوئی، اپنے امتی کے حوالے سے جو اعتماد تھا اس کا اظہار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ادھر ابو سفیان نے جناب عثمان کو آفر دی، عثمان تم میرے بھتیجے ہو، آؤ تم طواف کر لو، اپنے ساتھیوں کو طواف کر لو،
اور طواف کروا کے چلے جاؤ، ہم تمہارے نبی کو یہاں نہیں آنے دیں گے۔ حضرت عثمان نے کہا خدا کی قسم سن لو چچا، ابو سفیان یہ بات کان کھول کر سن لو، جب تک میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کرے گا، عثمان کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کرے گا، عثمان عمرہ نہیں کرے گا، طواف نہیں کرے گا۔ ہم اس وقت طواف کریں گے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں آئیں گے، یہ طواف اس وقت ہوگا، عمرہ اس وقت ہوگا۔ اس گفتگو کے بعد جناب عثمان رضی اللہ عنہ کو 11 باقی 10 کے سمیت قید کر دیا گیا۔ ابو سفیان نے گھیرا ڈالا اور ان کو قید میں ڈال دیا، اور وہاں افواہ پہنچ گئی۔ حدیبیہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس افواہ پہنچائی گئی، عثمان شہید کر دیے گئے۔ اب یہ بہت بڑی خبر تھی، بہت بڑی خبر تھی۔ صلح کی سفارت کے لیے جانے والا وفد اور اس کا سربراہ اسے صلح کی شرائط طے کرنے کے بجائے شہید کر دیا جائے، یہ کھلا کھلا پیغام جنگ تھا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ سنے، یہ افواہ سنی، ظاہر اس وقت ایک خبر تھی، آپ فوری طور پر اٹھے۔ حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ آپ گئے اور ساتھ ہی درخت کا اس درخت کے نیچے سائے میں بیٹھے، اور آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، اور بیعت یہ ہے کہ جو خبر ہمیں ملی ہے اگر یہ خبر سچی ہوئی تو ہم قریش مکہ سے عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے اور اس کے بغیر نہیں جائیں گے۔ یہ بیعت رضوان اس بات پر ہوئی تھی اور سب نے بیعت کی سوائے حضرت عثمان اور ان لوگوں کے جو وہاں موجود نہیں تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا اور اس کو اوپر دایاں ہاتھ رکھا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے ہے اور یہ بیعت ان کی طرف سے ہے۔ اب بیعت مکمل ہوئی اور اس بیعت کو بیعت رضوان کا نام تاریخ میں دیا جاتا ہے، اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو سٹیٹس متعین کرتی ہے، جس حقیقی تصور کو تاریخ کے اس حصے نے متعین کیا ہے، یہ وہ کمال کی پوزیشن ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں جناب عثمان کا انتخاب کیا، اور وہ کردار جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو وہاں رہا وہ کتنا سنہری کردار تھا، اور اس کے نتائج کس انداز میں ملے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحجہ آپ کی شہادت کا دن ہے۔ جو لوگ تاریخ اور اخبار پڑھتے ہیں ان کے علم میں ہوگا، اور یہ بہت بڑی غلط فہمیاں پھیلانے کے انداز میں اس سے آگے پیچھے اور اس دن اور بہت سارے پروگراموں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور ہمارے مسلمان بھائی جہالت کا حوالے سے ان کا شکار ہو جاتے ہیں بعض اوقات کہ بہت بڑا سانحہ تاریخ میں اس سانحے کو، اس کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی اور بہت ساری چیزیں جو ہے ان کو اٹھا دی جاتی ہیں۔ میں ان کا یہاں تذکرہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ تاریخ اسلام میں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، خلیفہ راشد کی شہادت، یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ تاریخ اسلام میں یہ بہت بڑا سانحہ تھا جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد پہلا سانحہ وقوع پذیر ہوا۔ جناب عثمان کون تھے؟ عثمان بن عفان بنو امیہ قبیلہ کا وہ فرد جو 5ویں پشت سے اپنے والد اور اپنی والدہ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نسب ملتا ہے۔ اپنے مناف کے اوپر ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی 5ویں پشت میں جا کے نسب جو مل جاتا ہے۔ گویا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی خاندان میں سے ایک فرد، اور وہ فرد
میں آج دیکھ رہا تھا آپ نے اپنی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ ان کا نکاح جب حضرت عثمان کے ساتھ کیا تو رخصت کرتے ہوئے کہا بیٹا عثمان مجھے پسند ہے اور عثمان کی شکل اور جسم تیرے باپ ابراہیم سے بھی اور تیرے باپ محمد سے بھی ملتا جلتا ہے. یہ الفاظ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے اور بڑے کمال کے الفاظ ہیں. گویا جناب عثمان کی وہ شخصیت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ شخصیات میں سے ایک فرد جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عظیم شخصیت جو اسلام میں داخل ہوتے وقت چوتھا نمبر جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ سابقین اسلام میں چوتھا نمبر. اور کب یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پہلا نمبر ہے سابقین اسلام لانے والے میں سے پہلا نمبر. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ بچوں میں سے پہلا نمبر تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بڑے قریبی دوست تھے حضرت عثمان، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلے جس شخص کو اسلام کی دعوت دی اور قریب لانے کی کوشش کی ان کا نام عثمان بن عفان تھا. اور یہ اس وقت نوجوان تھے اور اپنی نوجوانی اسلام پر قربان کرنے کے لیے اپنی عزت، اپنی مال و دولت، اپنی ساکھ اللہ کی رضا کے لیے لگانے پر تیار ہوئے. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جب منعقد ہوئی ہے اس میں سیکٹری کے فریض بالعموم جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئول تھے. سیکٹری کے فریض بالعموم اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں بلکہ عرب میں یہ کہہ دیں اور بالخصوص مکہ مکرمہ میں جو چند گنے چنے پڑھے لکھے افراد پر شمار ہوتا تھا ان میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا بھی شمار ہوتا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کی عدم موجودگی میں بیت رضوان میں وہ موجود تو نہیں تھے لیکن ان کی طرف سے بیعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اور یہ ترمذی کی حدیث جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم جن لوگوں نے آج میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے وہ کسی صورت میں بھی جہنم کا ایندھن نہیں بن سکتے. یہ الفاظ ہے حدیث مبارک کے قرآن کی بھی اس کی شہادت دی ہے. بیت رضوان کی جو لوگ ہیں اللہ نے ان کے لیے جہنم حرام کر دی ہے. اور جناب عثمان بن عفان تو عشر مبشرہ میں سے ہیں. وہ عظیم ہستی جسے ان کی زندگی میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں دو سے زیادہ دفعہ جنت کی خوشخبری آمنے سامنے عطا فرمائی. اور بالخصوص غزوہ تبوک کے موقع پر سب ساتھی جانتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہ جب ایک مال کا ڈھیر تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور لوگ آ رہے تھے اس میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پورا مال گھر کا دیا، ان کے لیے دعا فرمائی. جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا مال لے کے آئے، ان کے لیے دعا فرمائی. اور جو بھی آ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ دعا فرما رہے تھے. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1000 سواروں کا سواریاں اور خرچہ میرے اوپر، میری ذمہ داری جو میں دے رہا ہوں والا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اس طرح آستین کی اور جہاں نیچے جیب بنی ہوئی تھی اس جیب کو کھولا اور وہاں سے سونے کے سکے نکالے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں ہاتھوں کو اکٹھا کیا آپ نے اور یہ بھر گیا سونے کے سکوں سے، دیناروں سے. اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ ان کو اچھال رہے تھے اور اپنی زبان مبارک سے فرما رہے تھے عثمان خدا کی قسم آج کے بعد تیرا کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں دے گا، اللہ نے تمہارے لیے یہ سند نازل کر دی ہے. وہ عظیم ہستی جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اپنی زندگی میں شرم و حیا، تقوی اور پاکیزگی کو ایک خاص اپنی زندگی کا حصہ بنایا تھا. یہاں تک کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم عثمان وہ ہستی ہے جس کا میں حیا کرتا ہوں، میرا اللہ بھی میرے عثمان سے حیا کرتا ہے. یعنی یہ صرف اللہ کی ہے حیا، کامل حیا ہونا یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کو اس صفت کا متصف بھی بنایا ہے اور اپنے نبی کے امتیوں کو بھی بنایا ہے. اور اللہ کے نبی کی امت میں جو سب سے زیادہ حیادار شخصیت ہے اس کا نام عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے، جن کے نام کے ساتھ یہ چیز لگ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں، کامل الحیاء والایمان، کامل الحیاء والایمان. جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ یہ وہ کمال قسم کے الفاظ ہیں جو آپ کی مبارک سیرت کو پورے طرح واضح کرتے ہیں. اور آپ کے علم میں ہے کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک نام ذی النورین بھی ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم جب ان کی وفات ہوئی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی سیدہ رقیہ کا نکاح جناب عثمان کے ساتھ کرتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمایا، عثمان یہ تو میری ایک بیٹی ہے، خدا کی قسم سینکڑوں بیٹیاں ہوں اور اللہ تعالیٰ ایسا موقع دے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں عثمان کے نکاح میں لے لوں. یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ معمولی الفاظ نہیں ہیں، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے جملے اور جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے نکلنے والے جملے. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مکمل شخصیت اور ایک مکمل سیرت کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی، تاریخ جاننے والے ساتھی جانتے ہیں کہ آپ نے اس حالت میں کہ جب آپ زخمی تھے کہ ایک کمیٹی کو تشکیل دیا، 6 افراد تھے اس میں، اور وہ 6 افراد امت کے عظیم ترین افراد تھے. جلیل القدر صحابہ کی وہ کمیٹی تھی. اس میں اپنے بیٹے کا نام رکھا لیکن ساتھ یہ بتا دیا کہ میرا بیٹا رائے دے گا، اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے گا. میرا بیٹا رائے دے گا اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا جلیل القدر ہونے کا ارشاد فرمایا. یہ نوجوان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ اشخاص میں سے ہے، ویسے اگنور نہیں کر سکتا، لیکن اس خطرے کے تحت کہ میرے بعد میرے بیٹے کا اگر رائے اس کے حوالے سے دی جائے تو کہیں یہ ملوکیت کا شاخسانہ نہ ہو، اس لیے میرے بیٹے کو رائے نہ دی جائے. یہ خلافت کے حوالے سے یہ اہل نہیں ہوگا میرے کہنے کے مطابق، لیکن یہ رائے ضرور دے گا، اس کی رائے پوچھنا ضرور. وہ ایک پورا پروسیس تھا. جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو ناظم انتخاب تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے مدینہ طیبہ میں ایک ایک فرد سے جا کے رائے لی. میں نے مدینہ طیبہ کے مختلف علاقوں میں باہر نکل گیا، ڈیروں پہ مختلف جگہ پہ جا کر آتے جاتے کافروں پہ، شام کی جو شارع تھی کافروں پہ جا کے میں نے کافروں کو روک کر ان سے بھی رائے لی. اور بالآخر حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور جناب عثمان غنی ان دو کے حوالے سے
رائے سب سے زیادہ تھی، اور ان دو میں بھی جب رائے کا تعین کیا گیا تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انعقاد ہوا۔ یہ 24 ہجری کی بات ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہوئے 24 سال بیت گئے تھے، اور اس میں 2 خلافتیں اپنا وقت پورا کر چکی تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حلف اٹھایا تو پہلا کام جو کیا، مسجد نبوی میں عصر کی نماز کی امامت کروائی، اور اس کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ خلافت 24 ہجری سے 35 ہجری تک رہی، اور 33 ہجری تک مجموعی طور پر ایک نمونے کی خلافت تھی۔ اور وہ نمونے کی خلافت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ارد گرد کے پورے علاقے جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جن کی فتوحات ہو چکی تھی، ان فتوحات میں اضافہ ہوا۔ آج جن کو ہم شرق اوسط کہتے ہیں، آج یہ جو روس کے ساتھ کی جو ریاستیں آذربائیجان اور یہ ریاستیں تاشقند وغیرہ، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کی فتوحات ہوئی تھی، یعنی اسلامی ریاست وہاں تک پہنچ چکی تھی، اور خلیفہ مدینہ منورہ میں تھا، اور ادھر مصر اور شام کے سارے علاقے اس میں موجود تھے۔ ان کیفیات میں ایک شورش برپا ہوئی، جس پہ انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک کو تفصیل سے بات ہوگی۔ میں ضمن صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں آج کے اس بات چلاتے ہوئے کہ آخری 2 سالوں میں اس شورش نے اپنی انتہا کو پہنچی، شورش، اور بالخصوص شام اور مصر سے آئے ہوئے وہ افراد جو ایک خاص سازش کے تحت آئے تھے، انہوں نے اپنے نقطہ نظر کو امت مسلمہ اور اس خلافت پر مسلط کرنے کی کوشش کی، اور یہ وقت کا انتخاب اس وقت کیا گیا ذی الحج میں، جب ساری امت جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں حج کے لیے عرفات اور مینا میں اور مزدلفہ میں ہوگی، اور یہاں خلافت پر قبضہ کیا گیا ہے، اور یہ سارا ایک پلان تھا جس حوالے سے بات ہوئی۔ میں اس پورے سلسلے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ 18 ذی الحج بنتی ہے، تقریباً 18 دن یہ ہوئے، اور ذیقات کے 10-12 دن ڈال کے یہ 20-22 دن ڈال کے یہ مجموعی طور پر تاریخ میں بالاتفاق یہ جملہ موجود ہے کہ 40 دن تک خلیفۃ المسلمین کی گھر کا گھیرا اس طرح اس کو ڈالا گیا کہ وہاں کوئی باہر سے کھانے پینے والی چیز اندر نہیں جا سکتی۔ دوسرے الفاظ میں اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں یہاں تک کہ پانی تک جو ہے وہ بند کر دیا گیا۔ اور اس میں جو آخری حدیث اس حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، آج کی ہماری اس گفتگو کی آخری حدیث مبارک، تاکہ ہمیں اس کا اندازہ ہو کہ امت مسلمہ پر جب آزمائش کی کیفیت ہوتی ہے تو پھر اس آزمائش کی کیفیت میں اس کا پس منظر کن لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور کون سے ایسے افراد ہیں جو یہ سب کچھ کرتے ہیں، اور اس میں مسلمان کس طرح کام آتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں، جو آج تک ہو رہے ہیں۔ آئیے، یہ خطاب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، جو ان دنوں شہادت سے پہلے ایک شخص نے اپنے جو وہاں موجود تھا اس نے وہ الحدیث بیان کی، اپنے الفاظ میں وہ الفاظ کہیں، اور یہ شخص ہے سمامہ بن حسن قشیری۔ ترمذی، نسائی اور دارقطنی میں یہ حدیث مبارک موجود ہے۔ قال شہدت الدار حین اشرف علیہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سمامہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت خود موجود تھا اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اور میں نے یہ خطبہ اپنے کانوں سے سنا
کہ جب حضرت عثمان اپنے گھر کے اوپر تشریف لائے اور وہاں سے انہوں نے جھانکا، لوگوں کو مخاطب کر کے کہا انشأکم اللہ والاسلام، لوگوں تم کلمہ پڑھنے والے لوگ ہو، میں تمہیں اسلام کا اور اللہ کا واسطہ دے کر تم سے خطاب کرنا چاہتا ہوں، بات پوچھنا چاہتا ہوں. هل تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قادم المدینہ، اور تم جانتے ہو کہ جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تھے، ولیس بها ماء یستعذب غیر بئر روما، پورے مدینہ کی آبادی میں بئر روما کے کنویں کے علاوہ میٹھے پانی کا کوئی کنواں موجود نہیں تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یشتری بئر روما یجعل دلوه مع دلاء المسلمین بخیر له فیها فی الجنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی مسلمانوں کو خطاب کر کے کہ کون ہے تم میں سے جو بئر روما کو خرید کر اس طرح وقف کر دے کہ وہ خود بھی پانی پیے اور مسلمان بھی اس سے پانی پیے. بخیر له فیہا فی الجنہ، اس بدلے میں کہ اللہ تعالی اس دنیا کے پیسے اور دنیا کی دولت سے جنت میں اسے کئی گنا زیادہ عطا فرمائے. آپ نے فرمایا فاشتریتها، میں نے اس کنویں کو خریدا. کیسے خریدا؟ من صلب مال، اپنے ذاتی مال سے، جو میرا آبا و اجداد کا ذاتی مال تھا، اس ذاتی مال و دولت کو دے کر میں نے اس کنویں کو خریدا. اور تاریخ میں یہ موجود ہے مجموعی طور پر کئی گنا زیادہ قیمت دے کر آپ نے اس یہودی سے اس کنویں کو خریدا تھا. اور اگلا جملہ بڑا اہم ہے، وَأَنْتُمُ الْيَوْمَ تَمْنَعُونِي أَنْ أَشْرَبَ فِيهَا حَتَّى أَشْرَبُ مِن مَاءِ الْبَحْرِ. اللہ کے بندو، وہ کنواں جو اسلام کے نام پر اللہ کی رضا کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب میں عثمان نے خرید کر امت مسلمہ کے لیے وقف کیا تھا، انتم تمنعوننی، آج تم نے مجھے اس سے روک دیا ہے کہ میں اس سے ایک گھونٹ بھی پانی استعمال نہیں کر سکتا ہوں. اس پوزیشن میں کہ مجھے اس میٹھے کی پانی کی بجائے دریا کا وہی پانی استعمال کرنا پڑتا ہے جو عام کڑوا پانی استعمال ہوتا ہے. کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو؟ فقال اللہم نعم، وہ کہنے لگے ہاں، ہم اللہ کو گواہ کر کے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بالکل درست بات کہی ہے. یہ بات اسی طرح ہے جس طرح آپ نے فرمائی ہے. پھر آپ نے دوبارہ ارشاد فرمایا انشأکم اللہ والاسلام، میں اللہ کا واسطہ دے کر تمہیں کہتا ہوں، اسلام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میری بات سنو اور اس بات کا تم نے اللہ کے لیے گواہی دینی ہے کہ یہ بات درست ہے کہ نہیں ہے. هل تعلمون ان المسجد الحرام بأهله، تم جانتے ہو یہ تمہاری مسجد نبوی جو آنے والوں کے لیے تنگ ہو گئی تھی، اس کی جگہ تھوڑی جگہ تھی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یشتری بقعۃ الی فلان ویزیدها فی المسجد بخیر له فیها فی الجنہ منها فی الجنہ. تو میں سے کون ہے جو آئے اور اس مسجد کو فلاں بندے کا گھر جو مسجد کے ساتھ ہے اس کا زمین کا قطع ہے وہ خرید کر دے اور اس مسجد کے قطع میں اضافہ ہو جائے، اس بدلے میں کہ کل اللہ تعالی اس زمین سے کئی گنا زیادہ زمین اور جنت میں اسے عطا کرے گا. فاشتریتها من صلب مالی، تم جانتے ہو میں نے اپنے ذاتی مال سے اسے خریدا.
اور حدیث میں تاریخ میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ 20 سے 25 لاکھ درہم کی یہ زمین تھی جس کو خریدا گیا. 20 سے 25 لاکھ درہم کب تھی؟ تقریباً آج سے 1500 سال پہلے. فرمایا فَأَنْتُمْ الْيَوْمَ تَمْنَعُونِي أَنْ أُصَلِّي فِيهَا رَكَعَتَيْنِ. اور خدا کے بندو، وہ مسجد جو میں نے لے کر اللہ کے راہ پر وقف کی تھی، آج اس مسجد میں 2 رکعتیں پڑھنے سے مجھے روک رہے ہو. تم نے میرے گھر کا گھیرا ڈالا ہوا ہے گھر کو، اور تم نے اس جگہ پر مجھے پہنچا دیا کہ میں مسجد میں نماز پڑھنے بھی نہیں جا سکتا ہوں. قالوا اللهم نعم. پھر انہوں نے وہی جواب دیا، ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل اس طرح ہی ہوا تھا. پھر آپ نے تیسری بات فرمایا، انشهدكم الله والاسلام. میں تمہیں پھر اللہ کا واسطہ دے کر، اسلام کا واسطہ دے کر یہ کہتا ہوں کہ آؤ اس کی شہادت دو، تم بتاؤ هل تعلمون انی جہزت جیش العسرہ من مالی. کیا تم جانتے ہو کہ جب غزوہ تبوک جیش العسرہ تھا، اس جیش العسرہ کو تیار کرنے میں اللہ کی رضا کے لیے میں نے اپنا مال صرف کیا تھا. کیا تم اس کے باوجود میرے ایمان میں شک کرتے ہو؟ کیا اس کے باوجود تم میرے معاملے میں شک و شبہات کا شکار ہو؟ قالوا اللهم نعم. پھر کہنے لگے نہیں، بات ہے کوئی ہے جو آپ نے کہی ہے، بالکل ایسے ہی ہوا تھا. پھر چوتھی دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا قال انشهدكم الله والاسلام. میں اسلام کا اور اللہ کا واسطہ دے کر تم سے کہتا ہوں، هل تعلمون ان رسول اللہ. کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان علی شبیر مکہ، علی سبیر مکہ، مکہ مکرمہ کے ایک پہاڑ کی چوٹی پر آپ موجود تھے. ومعه ابو بکر و عمر و انا. وہاں ابو بکر بھی تھے، جناب عمر بھی تھے، اور میں بھی تھا. ہم 4 افراد تھے. فتحرك الجبل حتى تساقط حجاره بالحسیس. پہاڑ نے جنبش کی اور اس تحرک میں اس کے بڑی بڑی چٹانیں اوپر سے نیچے گرنے لگی اور وہ متحرک ہو گیا. فراکزہ برجلہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں کے ساتھ اس پہاڑ پر اپنی ایڑی ماری. قال اسکن سبیر. رک جاؤ. اس چوٹی کا نام سبیر تھا، پہاڑ کی چوٹی کا نام. فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان. رک جاؤ، تمہیں تحرک کرتے ہوئے یہ معلوم نہیں کہ تمہارے اوپر ایک اللہ کا نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. قالوا اللهم نعم. انہوں نے کہا ہاں بالکل، ہم اس کی بھی تصدیق کرتے ہیں، بالکل درست بات ہے. قال اللہ اکبر. یہ بات کہتے ہوئے آپ نے اپنی بات کو ختم کیا اور فرمایا اللہ اکبر. یقیناً طاقت اللہ کے پاس ہے، قوت اس کے پاس ہے، اللہ ہی بڑا ہے. شاہدوا ورب الکعبہ انی شہید. میں خود گواہی دیتا ہوں، تم بھی گواہی دو، اور رب کعبہ کی قسم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق میں اس بات پر مطمئن ہوں کہ میری جان اللہ کی راہ میں جا رہی ہے، اتنی شہید. 3 دفعہ آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے. حضرات، یہ وہ منظر تھا جس کی حقیقی منظر کشی اس حدیث مبارک میں کی گئی. اور حقیقت یہ کہ ہم کسی بھی سطح پر ہوں، ہمیں اپنی تاریخ پڑھتے ہوئے اس بات پر پوری طرح متوجہ ہونا چاہیے کہ اسلام
ایک آفاقی نظریے کا نام ہے، کسی شخصیت کا نام نہیں. لیکن جن لوگوں نے اسلام کے لیے اپنے آپ کو لگایا ہے وہ اسلام کی جلیل القدر شخصیات ہمارے لیے نمونے کی کیفیت رکھتی ہیں. اور بالخصوص وہ افراد جو عشرہ مبشرہ کے ہیں، وہ افراد جو خلافت راشدہ کے افراد ہیں، وہ اس امت میں ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں. اور یہ خاص اہمیت یہی ہے کہ ہم ان کے راستے پر چل کر، ان کی اتباع کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو دنیا میں اس کا پھریرا آج بھی لہرا سکتے ہیں. یہودیوں کی وہ کاوش، انہوں نے ایک معمولی سی بظاہر کاوش کر کے امت مسلمہ کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی، اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ وہ پوری شاہراہ جو ہے وہی کانٹوں سے بھر گئی. اور آج ان بھرے ہوئے کانٹوں سے اسی شاہراہ پر ہم چل رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کو یہ سمجھ عطا فرمائے، یہ ہدایت نصیب فرمائے کہ وہ اپنے اسی راستے پر واپس آئیں. وہ راستہ جو اقبال مرحوم نے کہا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو اگر اللہ نے موقع دیا تو اس کا پورا پس منظر اس پہ ڈسکس کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق کہنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. واہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین.